نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ بقرہ کی آیات 252 اور 253 دو آیات ہیں۔ ایک آیت تو پچھلے مضمون سے متعلق ہے کہ تلک الآیات، یہ اللہ کی آیات ہیں، آیات بمعنی تعلیمات، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر بالحق، ٹھیک ٹھیک، اس کا ترجمہ موضوع ہوگا، لفظی ترجمہ حق کے ساتھ، لیکن اردو زبان میں یہ اسلوب نہیں ہے حق کے ساتھ، یا تو کہیں گے سچی تعلیمات یا ٹھیک ٹھیک تعلیمات ہم آپ پر وحی کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں، مرسلین بھیجے گئے، اور مراد کیا ہو گیا؟ رسول۔ تو اللہ نے جو رسول انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، یقیناً آپ کا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے، آپ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے اللہ اپنی تعلیمات آپ کے اوپر کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو آپ نے یعنی قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی بیان ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں سے حاصل کیا ہوا نہیں تھا، نہ کتابوں سے نہ استادوں سے، بلکہ وہ وہی تھا اور ہے جو جبریل کے ذریعے اللہ نے آپ تک پہنچایا اور آپ نے پھر انسانیت تک پہنچایا۔ تو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، اگرچہ بنی اسرائیل کے پاس بھی موجود تھی اور وہ اس کو جانتے بھی تھے، عربوں میں بھی معروف تھی، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لی تھیں، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سینہ گزٹ ہوتی ہیں چیزیں اور ان کے اندر بیشتر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے ٹو دی پوائنٹ، یعنی جو ریلیونٹ ہے اس کو بہت شاندار انداز میں حتمی اور فیصلہ کن طریقے سے بیان کیا، تاکہ لوگوں کے سامنے وہ پکچر آ جائے کہ جس میں ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا سلوک رہا ہے اور ہدایت سے ہٹ جانے والے لوگوں کے ساتھ اللہ کا قانون اور طریقہ اور دستور کیا رہا ہے۔ تو اس کو اللہ نے گویا یہاں پہ بیان فرمایا۔ اگلی بات فرمائی اگلی آیت میں، جو آیت نمبر 253 ہے، یہ تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سورۃ بقرہ ہی چل رہی ہے، 2 پارے مکمل ہو گئے ہیں، 252 آیات یعنی ہو گئی ہیں۔ اب اس پارے کے اندر اس سورت کا اختتام ہو جائے گا اور سورت آل عمران پارے کے دوران ہی شروع ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ سب کے سب رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجات بلند فرما دیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات عطا فرمائے۔ اب بینات، اس میں ایک لفظ جو ہے نا موصوف، بینات صفت ہے اور موصوف جو ہے وہ حذف ہے، وہ ہے آیات، الآیات البینات، یعنی واضح تعلیمات عطا فرمائیں، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا آیت بمعنی معجزہ بھی استعمال ہوا ہے، واضح معجزات عطا فرمائے، ان کا بھی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح معجزات عطا فرمائے اور واضح تعلیمات عطا فرمائی۔ کتاب بھی ہے نا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور اس کا نام انجیل ہے، اور یہ ساری بائبل کے نام پر ساری چیزیں موجود ہیں، محفوظ ہیں۔ ان کے اندر جو تبدیلیاں ہو گئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اور جو کچھ اضافے ہو گئے ہیں وہ بھی وہ خود بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو ان کے شاگرد تھے، ان کے اقوال ہیں یا ان کی لائف ہے، وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَا، اور ہم نے تائید کی اس کی، کن کی؟ اب آپ جمع کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں ادب کے لحاظ سے، لیکن وہ عربی میں وہ کوئی جمع کا صیغہ نہیں استعمال ہوتا، بلکہ واحد کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ عربی کا اسلوب ہے، جیسے انگریزی میں بھی واحد ہی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم ترجمہ کرتے ہوئے اس کو یعنی احترام اپنی زبان کے
آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمع میں ترجمہ کریں گے کہ ان کی مدد کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی بروح القدس، روح قدس کے ذریعے، اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بعد میں یہ ہوا، بعد میں نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پذیرائی نہیں ہوئی۔ ان کی قوم نے اور ان کے قوم کے سرداروں نے، بڑوں نے، ظاہر ہے کہ بڑے ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، یعنی جو مخاطب بھی وہی بنتے ہیں اور مخالف بھی وہی بنتے ہیں، اور انہی میں سے اگر کوئی چند لوگ آ جائیں تو نامور بھی وہی ہوتے ہیں اور تاریخ میں بھی انہی کا نام زندہ رہتا ہے۔ تو ویسے تو نیچے سے بھی ابھر کے اوپر آ جاتے ہیں، تو لیکن اگر کوئی پہلے سے ہی کوئی سردار ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی سپہ سالار ہو، کوئی علم کے اندر اعلیٰ قابلیت رکھتا ہو، اور جب وہ مطلب دعوت کو قبول کرتا ہے تو پھر قبول کرنے کے بعد نبی کے پیروکاروں میں بھی اس کا مقام اور منصب اونچا ہی رہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پذیرائی نہیں ہوئی، بلکہ جس کا قرآن مجید نے تردید کی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، تو یہود نے، چونکہ یہ یہود ہی میں آئے تھے اور وہی اسی قوم کو سب سے پہلے مخاطب بنایا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو سب سے پہلے مخاطب بنایا، تو انہوں نے جیسے حضور کی مخالفت ہوئی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی، جس طرح قتل کے منصوبے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنائے گئے، اور جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اب یہاں ذرا تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، اور انہوں نے اپنے خیال میں، یہود نے جن کو انہوں نے مخاطب بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا، یعنی پھانسی دے دی، اور ان کا بھی عقیدہ یہی ہے عیسائیوں کا، جو ان کو مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، وہ کہتے ہیں دے دی تھی لیکن 3 دن بعد وہ پھر زندہ ہو کر آ گئے تھے اور انہوں نے اپنی اگلی طبعی عمر پوری کی۔ تو یہ ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وما صلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو مصلوب کیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے اور ہمارا ایمان اسی پہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ مَخْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ وہ نہ لڑتے آپس میں جبکہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، بینات، آیات بینات، واضح علم، یعنی جس میں اختلاف کی گنجائش صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے تشریح کرنے والے کے ذہن میں ٹیڑھ ہو اور وہ زبردستی یعنی صحیح راستے سے علیحدہ کر کے غلط راستے پہ، ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ لے جانا چاہیے۔ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ان کے ساتھ بھی پہلے سے ہی ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسے ٹیڑھ میڑھ انہوں نے ایک دن نکال لیے تھے اور عملی زندگی ان کی دشوار اور مشکل ہو گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اصل تعلیمات کی طرف بلانے کے لیے تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ اختلاف کرتے، وما مقتتلوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور ان میں سے اب یہ بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے اچھی طرح سے کہ اللہ نے انسان کو اس زمین پر اختیار دیا ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ نے زبردستی نہ تو اپنی غیبی طاقت استعمال کر کے لوگوں کو مسلمان بنانا چاہا ہے، یہ اس کی دستور نہیں ہے۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے سب کو مسلمان بنانا چاہے تو اس کے سامنے رکاوٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے انسانوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ جو راستہ اختیار کرنا چاہیں، ان کی مرضی ہے۔ تو نبیوں کی مخالفت بھی ہوئی اور ان کے قتل کے درپے بھی لوگ رہے اور ان کے حامی بن کر ان کے پیغام کو لے کر آگے بھی بڑھتے رہے۔ یہ حق و باطل کی کشمکش ہے، ہر دور میں جاری رہی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار پہ جاری رہی ہے کہ مرنے تک ہمارے پاس مہلت ہے، اور اس مہلت عمل سے اگر ہم فائدہ اٹھا لیں گے اور پیغمبروں کے راستے پر چلیں گے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کا راستہ اختیار کریں گے تو ہماری کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے، اللہ ہمیں یقین دلاتا ہے، قرآن مجید میں بار بار فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گواہ ہے کہ حضور کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ بات واضح کی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، لیکن اللہ نے یہ چاہا نہیں ہے کہ اپنی غیبی طاقت سے انہیں اس راستے پر ڈال دے جس پر اللہ چاہتا ہے،
بلکہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انسان جو راستہ اختیار کریں خود اپنی مرضی سے اختیار کریں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس دنیا کے لیے اللہ نے یہ چاہا ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی جئیں اور مرنے کے بعد پھر اللہ کے ہاں پیش ہوں تو وہ اپنا حساب کتاب دیں. ہاں جی، لیکن یہاں پہ ان کو آزادی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اللہ کی یہ چاہت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے اور ہمیں بھی اس کو یعنی پلے باندھنا چاہیے. ہماری خواہش یہ ہے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، بلکہ ہماری مرضی کے پابند ہو جائیں. ہماری اپنی مرضی اگرچہ اسلام کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ہماری مرضی کے پابند ہو جائیں. تو یہ اللہ کی جو چاہت ہے اس سے بالکل متصادم ہے. تو ہمیں اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.